علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے۔ اس وقت ہم جس خاص مقام پر موجود ہیں یہ مقام بھی تمام مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی زیادہ بابرکت جگہ ہے اور یہ جگہ ہے نجف میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا روزہ مبارک ہے، اس کی بھی زیارت کریں گے ہم اندر جا کر اور یہ مسجد دیکھیں گے، یہاں پر نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے تو ہم نماز بھی ادا کریں گے اور جو یہاں پر جو لوگ ہیں یہاں کی جو مینجمنٹ ہے جو ٹیم ہے انہوں نے ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے کہ ہمیں وہ یہاں پر مختلف جگہوں پر لے کر جائیں اور اس جگہ کے بارے میں بتائیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، آئیے اس بابرکت جگہ کو دیکھتے ہیں۔ نظارہ علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا یہ ہے یہاں کا مہمان خانہ کہیں جسے امیروں کا لنگر خانہ کہیں عمرا کا بالکل بالکل حضرت امام حسن کے نام سے یہ جگہ منسوب ہے بالکل اور امام حسن ہوٹل بیسیکلی اس کا نام ہے اور یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو گیسٹ آتے ہیں فورن ڈگنیٹریز آتے ہیں جو گیسٹ آتے ہیں مختلف ممالک سے ان کو یہاں پر لایا جاتا ہے ٹھہرایا جاتا ہے، یہ اس کا ایریا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک بڑا خوبصورت سا یہ ایک ایریا ہے، یہاں پر سٹنگ ہوتی ہے، یہاں پر بیٹھا جاتا ہے، کوئی میٹنگز وغیرہ لوگوں کی ہوتی ہیں تو اس کے لیے یہ ایریا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس طرف آگے جو ہے جو ایریا ہے یہ سارا یہاں پر اس کا یہ ریسیپشن ہے، یہ پورا ایک ایریا اس طریقے کا بنا ہوا ہے کہ آپ یہاں آئیں اور انتہائی آرام سے سکون سے یہاں پر وقت گزار سکتے ہیں۔ کھانا بڑا زبردست کھانا، یہاں پر لیمب زیادہ چلتا ہے، لہم وہ لوگ اس کو بولتے ہیں، تو یہ لوگ لیمب اور چاول ان کے ہر کھانے کی کا لازمی جزو ہوتے ہیں۔ بالکل، یہاں پر ان کا ڈائننگ ہال ہے، یہاں پر ایک اور ان کا یہ میٹنگ روم ہے، تو یہ ظاہر ہے ایک جتنے لوگوں کی یہاں پر آمد ہوتی ہے اس کے حساب سے یہاں پر بہت سارے ایسے سیٹ اپس مل جائیں گے آپ کو، اور کچھ جو ہے وہ عوام کے لیے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ خاص گیسٹ کے لیے ہیں اور وہ سب لوگ آتے ہیں اور یہاں پر مستفید ہوتے ہیں۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ یہ بیسکلی ایک مہمان خانہ ہے بالکل، اور مہمان خانہ خاص گیسٹس کے لیے کھلتا ہے، خاص مہمانوں کے لیے کھلتا ہے، اور چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم صحافی ہیں اور پاکستان سے آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں اس مہمان خانے میں لا کر بٹھایا ہے اور یہاں پر ہماری خاطر تواضع بھی ہو رہی ہے۔ بالکل، خاطر تواضع کے لیے انہوں نے ایک خاص چیز دی ہے، اور یہ خاص چیز اسی دربار سے منسوب ہو سکتی ہے کہ وہ جو بادشاہوں کے بادشاہ جہاں ہم دنیا میں بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی، خون کا رشتہ حضرت امام علی کرم اللہ وجہ، ان کے یہاں پر جب ہم آئے تو مہمان خانے میں لے کر آئے، ہمیں خاص ہمیں بٹھایا۔ اچھا، اس سے پہلے یہاں مہمان خانے میں آنے سے پہلے ہم نے نماز جو ہے وہ باجماعت نماز ادا کی ہے، ویسے مردوں کی طرف میں نے جو نساء کا ہال ہے، اچھا میں جس ہال میں تھی اس کو صحن فاطمہ کہتے ہیں، تو میں وہاں پر تھی اور ابھی ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں اور اب یہاں پر ان سے کچھ ہم گفتگو کریں گے، کچھ بریفنگ دیں گے، یہاں میں اس روزے کے حوالے سے کچھ بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پھر ہم زیارت بھی کریں گے۔ مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا۔ یہ جو تصویر ہے اس کی بھی بڑی زبردست سگنیفیکنس ہے، یہ پوری یوں کہہ لیجیے کہ ایک طریقے سے اس شہر کی تصویر ہے اور درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے روضہ حضرت علی، بالکل، اور اس میں جو لیفٹ سائڈ ہے، لیفٹ سائڈ، وہ سائڈ، ہاں لیفٹ سائڈ، یس،
یہ جو لیفٹ سائڈ ہے اس میں یہ ہے شہر نجف کا، رہائش لوگوں کی، رہنا، بازار وغیرہ وغیرہ، اور جو رائٹ سائڈ ہے وہ ہے قبرستان وادی السلام۔ اور اب اس کی بھی جو سگنیفیکنس جو بتائی گئی ہے ہمیں وہ کچھ اس طریقے سے بتائی گئی ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ وادی السلام قبرستان میں آتے ہیں، دفن ہونا چاہتے ہیں، اور ایک طرف شہر ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ زندگی ہے، دنیا ہے، دوسری طرف موت ہے، دوسری طرف موت ہے، آخرت ہے، درمیان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ تو یہ جو زندگی کا پورا فلسفہ ہے، زندگی، موت، وہ سب اس میں سمجھ دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ یہ جو مسجد ہے حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ کی، اس کی اس کنسٹرکشن کے بارے میں آپ کو کچھ ہم خاص باتیں بتاتے ہیں۔ اتنی یہ گرینڈ ہے مسجد کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک میجسٹک جو ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کو اس مسجد میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس کا ہر کونا خوبصورتی سے جو ہے وہ ایسی تزئین و آرائش اس کی گئی ہے، ٹائلوں میں رنگوں کی چوائس، ہر چیز، اور ہر چیز کے پیچھے ایک سائنس ہے۔ بالکل، یہ جو اسٹرکچر ہے یہ تقریباً 400 سال سے زیادہ پرانا یہ اسٹرکچر ہے، اور اس کو بنانے والا جو شخص تھا وہ ایک کافی مذہبی شخص تھا، اور اس کا نام تھا بہائی، اور ظاہر ہے وہ انٹیلیجنس اس کے اندر تھی کیونکہ وہ میتھس کا، آرکیٹیکچر کا اور فن تعمیر کا وہ ایک جینیس تھا، اور جو صفوی بادشاہ تھا عباسی، اس کے دربار کا وہ خاص انجینئر تھا، خاص آرکیٹیکٹ تھا، اس نے یہ ساری جو کنسٹرکشن ہے یہ بنائی ہے۔ اب تعلق اس کا اپنا لبنان سے تھا، لیکن ظاہر ہے جب وہ شاہوں کا خاص شخص تھا تو پھر محلات کی تعمیر تو اس کی پھر ہمیں ادھر سے بہتر اور کوئی چیز ہے جو نظر نہیں آئی۔ اور اس میں خاص کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم ون بائی ون کر کے آپ کو بتائیں گے۔ مثال کے طور پہ رنگ، آپ کو یہاں پر اس بلڈنگ میں رنگ گرین کلر جو ہے زیادہ نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عراق کا موسم اس قدر گرم ہے کہ ابھی جب ہم بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں یہاں سے تو 46-47 ڈگریز تو یہاں پر عام ہے، بالکل، جون، جولائی، اگست کے یہ 3 مہینے، اور یہ تقریباً 50 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، 55 کے قریب ٹیمپریچر چلا جاتا ہے یہاں جب پر۔ بہت اور شدید گرمی ہو جاتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے، اس دھوپ یا گرمی کے ایفیکٹ کو ذرا زائل کرنے کے لیے گرین کلر، ہرے رنگ کا جو ہے چناؤ اس نے کیا ہے اس بلڈنگ کی تزئین و آرائش میں۔ اچھا، دوسری چیز جو بڑی اہم چیز آپ کو ہم بتائیں گے وہ اس بلڈنگ کے اوپر جو ایک آپ کو نظر آئے گا، ایک ایسی، ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک جسے ہم کہیں گے بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ایک چھوٹا سا ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے جب بارش ہوتی ہے، پرنالہ اس کو کہیں گے، وہاں سے بارش کا پانی آتا ہے اور نیچے گرتا ہے، اور اس جگہ پر جو سایہ بنتا ہے وہ ظہر کی جو نماز ہوتی ہے اس کے وقت بالکل ٹھیک اس سائے سے آپ ناپ سکتے ہیں کہ اب جو ہے وہ وقت ظہر ہو گیا ہے۔ اور یہ جو خاص میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے، ظاہر ہے کیونکہ جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ سورج کے سے منسلک ہیں، تو اسی لیے وہ جو سایہ پڑتا ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہمیشہ اس کی کیلکولیشن سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سایہ جو ہے وہ خاص سینٹر میں آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ جتنے سالوں سے یہ عمارت قائم ہے، جتنے سالوں سے یہ روزہ قائم ہے، یہ اسٹرکچر قائم ہے، اتنے سالوں سے وہ وقت عین اس وقت آتا ہے جب یہ سایہ دکھاتا ہے اور ظہر جو ہے وہ یہاں پر ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت ہی انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ اس کے 2 مینار ہیں، اس اسٹرکچر کے 2 بڑے گرینڈ مینار ہیں، سونے سے لدے ہوئے، خوبصورت ہیں وہ بھی۔ سورج ہمیشہ سارا سال، چاہے گرمی زیادہ ہو چاہے گرمی کم ہو، جیسا بھی موسم ہو، سورج جو ہے ان 2 میناروں سے ہی چڑھتا ہے اور انہی کے درمیان غروب ہوتا ہے، وہ ان 2 میناروں کے باہر نہیں نکلتا۔ یہ بھی آرکیٹیکچر کا ایک کمال ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی شخص، اب جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اسلامک آرکیٹیکچر کی، تو وہ اس قدر عروج پر تھی اسلامک آرکیٹیکچر کے، انہوں نے بنائے یہ گنبد اور یہ جو مینار تھے وہ اس طریقے سے تھے کہ سورج کبھی بھی ان میناروں کے باہر نہ نکلے۔ جب بھی سورج جو ہے وہ نظر آئے گا آپ کو ان دونوں میناروں کے درمیان ہی نظر آئے گا، چاہے کیسا بھی موسم ہو۔ تو یہ بڑی خاص کچھ باتیں ہیں جو کہ ہمیں بتائی گئیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ اس جگہ کی شان ایک الگ گنبد کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ گنبد کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ظاہر ہے کیونکہ سونے سے مینار اور گنبد بنائے گئے ہیں تو بنانے والے نے، تخلیق کرنے والے نے یہ گنبد ایسی تخلیق کیا ہے کہ اس کے جس بھی اینگل سے آپ اس کو دیکھیں گے، سورج کی جب شعائیں اس پر پڑیں گی تو یہ چمکے گا۔ تو وہ جو اس نے سوچا ہوا تھا کہ رنگ اس کا ایسا ہوگا یا پینٹ اس پر جو ہے وہ گولڈ کا پانی ہوگا یا گولڈ سے یہ بنا ہوا ہوگا تو یہ شائن کرے، تو سورج جہاں سے اس پر پڑے گا یہ وہ لائٹ باؤنس بیک کرتا ہے اور یہ شائن کرتا ہے، وہ ڈل نہیں ہوتی روشنی سورج کی۔ یہ سارا علی کا ہے
تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو شخص جو کہ کاریگر، جو انجینئر، جس کا فن تعمیر میں کوئی ثانی نہیں تھا، جس نے یہ جگہ کی تعمیر کی تھی، اس کا جو کمرہ تھا وہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے، جو بہائی جو کہ انجینئر تھا یہاں پر، اور وہ جب شیخ بہائی یہاں پر کام کر رہے تھے اور اس جگہ کو بنوا رہے تھے تو وہ ان کمروں میں رہائش پذیر تھے۔ یہ کمرے بھی ابھی تک محفوظ کیے گئے ہیں یہاں پر۔ مرحبا تو نیم ہے سرے مقتل بڑا۔ ایک خاص بات جو آپ کو اس عمارت کی تعمیر میں نظر آتی ہے وہ ہے کاشانی ٹائلز، اور یہ جو کاشانی ٹائلز ہیں یہ ایران سے آتے ہیں، اور یہ ٹائلز جو ہیں کاشانی ٹائلز کہلاتے ہیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جوڑا جاتا ہے اور پھر یہ ٹائلز بناتے ہیں، جیسے پزل پیسز ہوتے ہیں، بالکل ان کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو کاشانی ٹائلز استعمال کیے گئے ہیں بہت ہی نادر، بہت ہی نایاب کاشانی ٹائلز ہیں، اور ان ٹائلز کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایران سے یہ امپورٹ ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ اسلامک آرکیٹیکچر بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں پر کوئی نباتات یا جو ہربس ہیں، کچھ پلانٹس، کچھ پودے، اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی مختلف چیزوں کو جوڑ کر یہ بنایا جاتا ہے، اور اس پہ آیات وغیرہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ سب سے ٹاپ پہ قرآنی آیات ہیں، اس عمارت کے سب سے اوپر قرآنی آیات ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گی ہر طرف، اور اس کے بعد پھر احادیث بھی لکھی ہوئی پھر ہیں۔ نیچے والے فلور پہ جو ہے وہ احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ یہاں پر جو یہ خاص گھڑی ہے جسے ہم کلاک ٹاور کہیں گے امام علی کے روضہ مبارک کا، اس گھڑی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورے عراق میں جتنے بھی مزارات اور جتنے بھی مقبرے ہیں ان میں لگی ہوئی سب سے پرانی گھڑی ہے، اور یہ سلطان ناصر نے کے زمانے میں بنی تھی، اور سلطان ناصر کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک وزیر تھا، ایک اسسٹنٹ تھا جس کا نام علی اصغر تھا، اس نے یہ تحفتاً ہدیتاً یہاں پر دی تھی۔ اور مینول ہے، یہ ہاتھ سے کام کرتی ہے، تو کسی قسم کا میکینیکل آٹومیٹک کوئی سلسلہ اس کا نہیں ہے۔ اور یہ گھڑی جو ہے وہ برطانیہ میں بنائی گئی تھی، وہاں پر جو بگ بین ہے اس بگ بین سے ہی مشابہت رکھتی ہوئی یہ گھڑی ہے، وہ جو سارا سسٹم ہے اس کا وہ ویسے ہی بگ بین جیسا ہے، تو یوں کہہ لیجئے کہ یہاں کی جو بگ بین ہے وہ یہ گھڑی ہے۔ حسین نظارہ علی کا ہے۔ اب جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحن ہے اس مسجد کا، اس میں جب آپ چلتے جاتے ہیں تو آپ کو ایک گولڈ کا مینار نظر آتا ہے جس کا نام ہے صدرن مینار، یعنی کہ ساؤتھ کی طرف جو مینار بنایا گیا ہے اس کا نام صدرن مینار ہے۔ اس مینار کے ساتھ ایک یہاں پر ہمارے پاس قبر مبارک ہے، اور یہ یہاں کے بڑے مشہور اور بڑے اعلیٰ پائے کے اسکالر ہیں اردبیل، ان کی جو ہے یہ قبر مبارک ہے۔ بہت سارے ایسے اسکالرز ہیں جو کہ یہاں پر دفن ہے، اور یہاں پر پورا ایک سلسلہ ہے کہ یہاں پر وہ آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہیں پر اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد یہیں پر جب ان کی تدفین ہوتی ہے تو کچھ خاص ایسے اور بھی مقبرے ہیں جو ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے۔ علی کا ہے آثار پڑھ کے مہدی دوراں کا یوں لگا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ یہ جو ہمارے عقب میں جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس مزار کا ایک نیا پورشن ہے جو کہ بنایا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحن فاطمہ، اور یہ جو ہے یہ سارا جو پورشن ہے یہ پرانا پورشن ہے، یہ پہلے تعمیر کیا گیا تھا، یعنی کہ حضرت علی کا جو ہے آرام گاہ۔ بالکل۔ اچھا، اب اس پورشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو سارا کام یہاں پر کیا گیا ہے، اس کی جو ٹائلنگ ہے، جو کشیدہ کاری اس کے اوپر کی گئی ہے، وہ ساری کی تو اسی پرانی طرز پر کی گئی ہے لیکن یہ نئی ہے، اور یہ سارا جو اس کا خرچ اٹھایا ہے، جو اس کے لیے ڈونیشنز دی گئی تھی وہ ایران کی طرف سے دی گئی تھی، اور یہ تقریباً 61,000 اسکوائر میٹر کا جو ہے وہ یہ ایریا ہے، اور اس میں نیا کنسٹرکشن ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک میوزیم کی جگہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے، لوگوں کے بیٹھنے کی بھی جگہ ہے، نماز کی بھی جگہ ہے۔ ہمارا علی کا ہے آثار پڑھ کے مہدی دوراں کا
यूं लगा, आसार पढ़ के मेहदिए दौरा। अब इस अहम मकाम तक हम पहुंच गए हैं मस्जिद में चलते चलते, जहां पर शेर खुदा हैदर करार और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत अली करम वजहो जो हैं। ये रोज़ा है जो हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अंदर फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। मर्दों और ख़वातीन के लिए ज़ाहिर है अलग अलग जगह से दाखिल होने का इंतज़ाम है, और अंदर कोई कैमरा भी नहीं जा सकता है। और यहाँ तक कि जो यहाँ के अपने इनके जो चैनल्स हैं, जो इनके अपने कैमरा लगे हुए हैं, वो भी अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा ये जो कैमरे का सफ़र है वो अंदर नहीं जाएगा। फ़िलहाल जो है वो हम अंदर जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएगा। आप कैमरा बाहर रहेगा, हम अंदर जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे और आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, पाकिस्तान के लिए भी दुआ। को मामला ये हमारा अली का है, तू क्या है और क्या है। जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं ये भी एक बहुत बड़ा ख़ास मकाम है, और यहाँ हमारे कदमों के नीचे जो टाइल्स हैं, उन टाइल्स के नीचे कब्रें हैं। और वो कब्रें किन की हैं? वो कब्रें हैं बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे, जो यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते थे, यहाँ पर रहते थे, और फिर उनका इंतकाल हो जाता था तो उन्हें यहाँ पर दफन कर दिया जाता था। ये इस रोज़े पर जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का रोज़ा है, हमारे पीछे नज़र आ रहा है, वहाँ जाने के लिए ये एक रास्ता था, और इस रास्ते को ख़ास तौर पर मखसूस किया गया था उन स्कॉलर्स के लिए। इसको कहते हैं गेट ऑफ स्कॉलर्स। और वही वहीं से जाते थे इस रोज़े पर ज़ियारत के लिए। सारे जो स्कॉलर्स होते थे वो यहाँ से जाते थे। और इस पर एक चीज़ लिखी हुई है, दाखिलु अल-बाब अल-सज्दा, यानी कि जो भी जाए वो सजदा करे, पहले यहाँ पर अपना जो है वो एहतराम पेश करे, और उसके बाद यहाँ पर से अंदर वो फिर जाए इस मकबरे की तरफ, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के रोज़े की ज़ियारत करे। तो ये एक ख़ास गेट है जो कि इस जगह पर बना है। कुल का इस वक्त हम एक ख़ास कमरे में मौजूद हैं, और रोज़ा इमाम अली करमल्लाहु वजहू की जो सहन है उसमें ये एक ख़ास कमरा बना हुआ है। और इस कमरे में यूँ किया जाता है कि कुछ डिग्नेटरीज़ वगैरह जो आते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, उनको जो है वो कुछ तोहफ़े वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली एक उसके लिए, उस मकसद के लिए कमरा बनाया गया है। लेकिन जो ख़ास बात है वो अलग है इस कमरे की। इस कमरे की ख़ास बात ये है कि ये डेडिकेटेड है पाकिस्तानियों को। इस कमरे की जो खूबसूरती है, जो आपको ये नज़र आ रहा है, शीशों का काम, रंग, ये सारी जो खूबसूरती डेकोरेशन है, ये पाकिस्तान के टेस्ट के तरफ से, या पाकिस्तानी स्टाइल को, या जो उनका हमारा होता है कुछ बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होता है, शीश महल जैसे कि है, शीशे का काम बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए ख़ास पाकिस्तानियों के लिए ये डेडिकेटेड है। और ये पाकिस्तानियों ने ही बनवाया है। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये पाकिस्तानियों ने ही बनवाया है, और पाकिस्तानी स्टाइल में ही ये बनाया गया है। और ये बड़ा एक छोटा सा खूबसूरत सा रूम है। तो यहाँ पर आप आते हैं तो आपको ज़रा अपना अपना सा लग रहा होता है। वैसे तो ज़ाहिर है ये सारी जगह ऐसी है कि जिसमें बस हर एक के लिए अपनी जगह है, और खुले हैं, दर खुले हैं, इनके दरवाजे खुले हैं 24 घंटे। ये जो है इमाम अली की ये मस्जिद, ये खुली रहती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की मस्जिद 24 घंटे लोगों के लिए खुली है। हमें ये मालूम हुआ है यहाँ पर कि ये बंद कभी नहीं होगी। दोबारा अली का है जैसे ज़हूर, वो भी दोबारा। वो जो आयत है कुरान की जो कहती है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है, उस आयत पर हम सब का ईमान है। और हम सब जानते हैं कि हम सब ने एक दिन अपने खालिक से जाकर मिलना है। जो भी लोग इराक़ में, ख़ास तौर पर नजफ़ में, करबला में, कूफा में जिन भी लोगों का इंतकाल होता है, और बहुत सारे लोग बाहर से भी, उनके जनाज़ों को यहाँ पर लेकर आया जाता है, उनकी नमाज़ जनाज़ा यहाँ पर अदा की जाती है। और उसके बाद फिर उस जनाज़े को रोज़े के अंदर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के मज़ार के अंदर लेकर जाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। वो यूँ है कॉन्सेप्ट कि उसका एक उनका आखिरी दीदार हो जाता है। और कहते हैं कि जी ये बहुत बरकत का बायस है। तो बहुत सारे जनाजे यहाँ पर आते हैं, और हर थोड़ी देर में हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई जनाजा यहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद वादी सलाम, जो कि दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, वो क्योंकि इसी मस्जिद के बहुत करीब है, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईरान से या दीगर ममालिक से भी वसीयत करते हैं कि हमारी मौत के बाद हमें उस कब्रिस्तान में दफनाना। तो फिर वो लोग भी, उनके जनाजे भी यहाँ आते हैं, और यहाँ से फिर वो वादी सलाम की तरफ जाते हैं। तो आइए हम आपको वादी सलाम भी लेकर चलते हैं।
گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. نجف کا جو شہر ہے وہ آدھا شہر جو ہے وہ زندہ رہائشیوں کے لیے ہے اور تقریباً پورا آدھا ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا سے چلے گئے. اور یہ جو آپ کو پیچھے جگہ نظر آ رہی ہے یہ ہے وادی السلام قبرستان. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے یہ. بالکل لاکھوں میں یہاں پر قبریں ہیں اور ابھی بھی مزید گنجائش بھی باقی ہے اور ابھی بھی مزید لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے جو مسلمان ہیں جو کہ اس جگہ کی عقیدت اور اس سے واقف ہیں اہمیت سے وہ یہی خواہش کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں. تو مختلف ممالک سے جنازے جو ہیں وہ عراق کے اس سرزمین نجف پہ آتے ہیں اور پھر وہ یہاں پر دفن ہوتے ہیں. اور جو لوگ یہاں پر ہیں جن کا انتقال ہوتا ہے وہ تو پوری کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ یہیں پر ہی ظاہر ہے ان کا جنازہ پڑھا جائے, یہیں پر ان کو دفن کیا جائے. کچھ 6 اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلا ہوا یہ قبرستان ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے بزرگوں کی, بہت بڑے بڑے اسکالرز کی قبریں ہیں اور انبیاء کرام کی بھی قبریں ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر مبارک یہاں پر ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی قبر مبارک یہیں پر ہے. اور یہ ایک اتنا بڑا قبرستان ہے کہ جب آپ اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں تو ایک ہیبت سی طاری ہوتی ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بس یہی ہے وہ جگہ جہاں پر ہم نے آنا ہے. چاہے ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں, چاہے ہم کتنی بھی دولت کما لیں, چاہے کتنی بھی شہرت کما لیں, انجام تو یہی ہونا ہے. انجام یہی ہے اور اس انجام میں پھر سوال ہیں, جواب ہیں. اسی لیے کسی بڑے سمجھدار شخص نے کہا تھا کہ زندگی میں جیتے ہوئے آپ 2 مقامات یا 2 جگہوں پر ضرور جایا کریں, آن اینڈ آف. ایک قبرستان, آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کتنی چھوٹی ہے, کتنی فانی ہے یہ دنیا اور آگے آپ نے جا کے کیا کرنا ہے. اور دوسری جگہ ہسپتال, وہاں پہ بھی جا کے آپ کو آپ کے اندر جو تکبر آ جاتا ہے کبھی کبھی وہ نکل جاتا ہے کہ بھئی ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں اور پھر اس کے اوپر ایک اللہ کی ذات ہے, ان کے ہاتھ میں آپ کی زندگی ہے. آپ کیسے محتاج ہوتے ہیں اس ڈاکٹر کے آگے کہ بس میرے اس پیارے کو بچا لو. اور پھر اس جگہ پر آنے کی تیاری کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک تو قبرستان آتے رہو, یہاں پر آنے سے تمہیں پتہ چلے گا, تم جو ہے وہ موت سے جڑے رہو گے, تمہیں اندازہ رہے گا کہ تمہیں آخر میں کہاں جانا ہے. بالکل. اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی, وہ سب یہاں پر موجود, حکمران, یہ سب تمام لوگ جو ہیں ان کا انجام سب کا یہی ہونا ہے, سمیت ہمارے. بالکل. اور ہمیں تیاری کرنی ہے اس جگہ کی, اصل تیاری اسی جگہ کی ہے. بڑے بڑے امتحانوں کی ہم تیاریاں کرتے ہیں, اس امتحان کی تیاری کرنا ضروری ہے. اور وہ تیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تیاری ہو سکتی ہے صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طریقہ ہے اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر چل کر ہی یہ تیاری ہو سکتی ہے. یہ ہے وہ قبرستان, دیکھیے اس کو. اس قبرستان میں آپ چہل قدمی کریں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی اصل کیا ہے, کہاں سے آپ آئے ہیں اور کہاں آپ کو لوٹ کر جانا ہے. اب ان قبروں میں بہت سارے لوگ مدفون ہیں, بڑے بڑے لوگ مدفون ہیں. کچھ عام لوگ ہوں گے, کچھ خاص لوگ ہوں گے, کوئی کسی ملک سے تعلق رکھتا ہوگا, کوئی کسی ملک سے تعلق رکھتا ہوگا. آنا ہر ایک نے یہیں پر ہے. اچھا, ایک جو چیز جو مجھے خاص طور پر یہاں پر نظر آئی ہے وہ یہ کہ قبریں ظاہر ہے بہت ساری ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ یہاں پر دفن ہونا چاہتے ہیں. کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جن کے والی وارث موجود ہوں گے, کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ کس کی ہیں, اور پھر وہ قبریں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پرانی ہو جاتی ہیں. اب آپ اس طرف اگر دیکھیں, یہ جو قبریں ہیں یہ کافی پرانی قبریں ہیں. یہ بھی ایک کافی پرانی قبر ہے. یہ دیکھیں اس قبر کو, یہ کافی پرانی قبر ہے. اور کچھ قبریں پھر اس طرح ہو جاتی ہیں کہ جو کہ بالکل وقت کے ساتھ ساتھ تباہ ہو جاتی ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ اس کا کتبہ بھی موجود ہے اور یہ بھی اب ٹوٹ چکا ہے, وہ سیدھا ہو چکا ہے. اور یہ اب یہاں پر ہے اس قبر کی آخری نشانی کے طور پر. اب اگر آپ یہاں پر کچھ دن کے بعد آئیں گے, تھوڑے دن بعد آپ یہاں پر آ کر دیکھیں گے تو شاید کوئی نئی قبر بنی ہو, کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پرانی قبریں جو ہیں اس کے اوپر پھر نئی قبر بنا دی جاتی ہے اور ایک نیا مردہ جو ہے وہ اس کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے.
جیسے یہ ہے، یہ ایک نئی قبر بنی ہوئی ہے، یہاں بیٹھ کر دعا بھی کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ یہاں پر دفن ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بھی آخرت کے معاملات آسان فرمائے۔ یہ جو جگہ ہے یہ بھی ایک قبروں کا، یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک سے زائد قبریں ہیں، اور یہ آپ کو جو کھلا ہوا ایریا نظر آ رہا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مردہ لے کر آتے ہیں اسے اس جگہ پر ڈالتے ہیں اور آگے سے اس کو بند کر دیتے ہیں، دوسرا مردہ آئے گا تو اسے اس جگہ ڈالا جائے گا اور بند کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ تمام جگہیں بند ہوتی جائیں گی۔ جیسے یہ جگہیں ہیں یہ بند کر دی گئی ہیں، یہ جگہیں ابھی کھلی ہوئی ہیں، اور یہاں پر دیکھیں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کون دفن ہے، یہ بھی ادھر دفن ہے، یہ ادھر دفن ہے، ان کی تصویر بھی لگائی گئی ہے، اور اس طریقے سے ایک پورے خاندان جو ہیں وہ آتے ہیں، ان کی جگہ ہوتی ہے اور اس طریقے سے یہاں پر دفن کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس جگہ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور ظاہر یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جو کہ اس سے پہلے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طریقے سے قبریں بنائی ہوئی ہوں۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک قبر کے اوپر ایک قبر اس طریقے سے بنائی گئی ہیں، یہ منزل بمنزل یہ قبریں بنائی گئی ہیں، اور اس میں لوگوں کو لایا جاتا ہے اور تدفین کی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ ہوں گے جو کہ اس قبرستان سے اٹھیں گے، اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قبریں پھٹ رہی ہوں گی اور لوگ اس میں سے نکل رہے ہوں گے اور سب میدان عرفات کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے اور ہماری بھی بخشش فرمائے۔ فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی۔ کوفہ کسی ایک جگہ کا نام نہیں، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر ظلم ہو، جبر ہو، بربریت ہو، وہ جگہ کوفہ کہلاتی ہے، اور اس جگہ کے باسی اگر اس ظلم پر، جبر پر، بربریت پر خاموش ہیں تو وہ کوفی کہلائے جائیں گے۔ ایسا کہنا تھا واقعہ کربلا کے شاہد حضرت امام زین العابدین کا۔ کوفہ میں ہم موجود ہیں اس وقت، اور کوفہ کا سب سے اہم مقام جسے کہا جاتا ہے وہ ہے مسجد کوفہ۔ یہ ہے مسجد کوفہ کا صحن جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور مسجد کوفہ کی اہمیت یہ ہے کہ جب کوفہ کو 36 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی خلافت کا دارالحکومت بنایا تو پھر اس کے بعد وہ یہیں پر ہوتے تھے، یہاں پر ہی وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے، یہیں پر لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، کچہری لگاتے تھے۔ اور اس کی ایک اور بڑی اہمیت کا حامل یہ واقعہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مدینہ سے اپنا دارالخلافہ جو ہے کوفہ لے کر آئے تھے، اور پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ان کا گھر تھا، اور پھر یہی وہ مسجد ہے کہ جہاں پر ابن ملجم نے ان پر وار کیا تھا 19 رمضان کو، اور پھر اس وار کی وجہ سے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شہادت پائی تھی۔ بالکل یہ مقام ہم دیکھیں گے، جو گھر ہے وہ بھی دیکھیں گے، جس مقام پر ضرب لگائی گئی تھی وہ بھی آپ کو دیکھیں گے، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن سے یہ جگہ منسوب کی جاتی ہے، تو ہم یہاں پر اور بھی جو انبیاء کرام کی نشانیاں ہیں، جو مقامات ہیں، تو ان کا بھی دورہ کریں گے۔ بالکل، اور اگر واقعہ کربلا کی ہی بات کریں تو امام علی مقام کو یہی وہ جگہ ہے، اور اسی شہر کے وہ باسی تھے کہ جنہوں نے خط لکھ کر بلایا، اور پھر بعد میں انہی کی تلواریں جو ہیں انہوں نے اس خانوادے پر وہ ظلم ڈھایا کہ جس کی داستان آج تک ہم سنتے اور سناتے ہیں۔ دوبارہ علی کا ہے جیسے ظہور، وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، تم دخل
کوفہ کی مسجد میں، کوفہ گرینڈ ماسک میں ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں جن کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے، لیکن اس وقت جس مقام پہ موجود ہیں یہ ہے مقام ابراہیم، مقام نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں پر نماز ادا کی، تو یہ وہ مقام ہے جو کہ اس مسجد کی جو زیارت کرنے کی جگہیں ہیں ان میں سے ایک جگہ ہے، اور یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں اور یہاں پر نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ ایک طریقے سے مقام ابراہیم اسے کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پیچھے ایک دروازہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے باب الثعبان، اور ثعبان جو ہے وہ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں، اور یہ دروازہ ایک سانپ سے منسوب ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہاں پر ایک دن اپنے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے سامنے سن رہے تھے، اور بہت اوتھینٹک کتابوں میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، تو ایک سانپ اس دروازے سے داخل ہوا اور وہ دیوار پر چڑھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف بڑھنے لگا، تو جو لوگ تھے وہ گھبرا گئے، انہوں نے شور مچایا، لیکن جب حضرت علی نے اس سانپ کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تم گھبراؤ مت، ٹھہر جاؤ اور پریشان مت ہو۔ اتنے میں وہ سانپ جو ہے حضرت علی کے اور قریب آیا اور اس سانپ نے ان کے کان میں آ کے کچھ کہا، تو حضرت علی نے اس سانپ کو جواب دیا، اس کو رسپونڈ کیا، اور پھر وہ سانپ جو ہے وہ چلا گیا اسی دروازے سے واپس چلا گیا۔ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان سے پوچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اور یہ سانپ آیا آپ کو کچھ کہے بغیر، جو ہے کاٹے بغیر یا کچھ کیے بغیر آپ سے اس نے کچھ بات کی کان میں اور وہ چلا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تھا جنوں کا سردار تھا، بیسیکلی ایک جن تھا جو سانپ کی شکل میں میرے پاس آیا تھا، اور اس نے اپنا ایک مسئلہ مجھے بتایا اور وہ اس مسئلے کا حل چاہتا تھا، اور اسی واقعے سے منسوب کیا گیا ہے یہ باب الثعبان۔ چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے گھوڑے۔ اب جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ ہمارے پیچھے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ مقام جو ہے روایات کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے اپنے سفر کا، جب انہوں نے آغاز کیا تھا، تو وہاں پر درمیان میں ایک یہ مقام بھی آیا، اور یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر آئے، اور جب وہ یہاں پر لائے تو انہوں نے دریافت کیا کہ ہم کس جگہ پر موجود ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ ہے مقام کوفہ جہاں پر آپ لوگ موجود ہیں، اور پھر جو انبیاء کرام کے حوالے سے جو نسبت تھی اس مقام کی وہ بھی پھر بیان فرمائی گئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ وہ مقام ہے جس پر نماز ادا کی گئی تھی، ایسا ہمیں بتایا گیا یہاں پر جو روایت میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ایک تختی بھی اس کی لگی ہوئی ہے کہ جس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ مقام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیہ رکعتان، کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو مصلی بنایا تھا اور یہاں پر نماز ادا کی۔ دوبارہ علی کا ہے جیسے ظہور، وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کچھ خاص باتیں جو ہیں ان میں سب سے خاص یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور کیونکہ عمر میں چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی تعلیم، درس و تدریس کا سلسلہ، ان کی جتنی ٹریننگ ہوئی وہ اسی پاک ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔
اور اس وجہ سے ان کے فیصلوں کے بارے میں، ان کی سیاست کا علم اور فہم جو رکھتے تھے وہ، اس کے بارے میں بہت باتیں جو ہیں وہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ہم آپ کو چند واقعات سنائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی فہم و فراست کا کیا ایک لیول تھا۔ اچھا، اب اس وقت جس جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہے جی یہ مقام دکۃ القضاء، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھا کرتے تھے اور بحیثیت قاضی مختلف مسائل کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے جب لوگ ان کے پاس آتے تھے مسائل لے کر۔ اور یہاں پر جب وہ بیٹھتے تھے تو بغیر کسی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ گارڈز کے بغیر بیٹھتے تھے، بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی سیکیورٹی کے۔ اس کا بھی ایک بڑا زبردست واقعہ ہے جی جی، وہ واقعہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، بلکہ اسی مقام پر آ رہے تھے اور اپنی جو بھی ان کی سواری تھی اس پر بیٹھے ہوئے تھے، تو پیچھے کچھ لوگ انہوں نے سن لیے کہ وہ خسر پھسر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کوئی کام ہے تم لوگوں کو مجھ سے؟ رک گئے ادھر ہی، اپنی سواری پر رک گئے اور انہوں نے پوچھا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کام تو کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ مجھے تم لوگوں نے کیوں ایک ایسا ایک امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے تم لوگ مجھے پروٹوکول دے رہے ہو، تو مجھے تم لوگ پروٹوکول مت دو، اس سے تم لوگوں کی جو مقام ہے اس میں بھی کمی واقع ہوگی، اور میں بھی یہ چیز نہیں چاہتا کہ میں مطلب کوئی اس قسم کی چیز بن جاؤں کہ میں لوگوں سے اور اپنے آپ کو ڈسٹنٹ فیل کرنے لگ جاؤں۔ اچھا، ایک واقعہ جو کہ اسی جگہ پر ہوا تھا وہ یہ بڑا مشہور واقعہ جو آپ سب لوگوں نے سنا بھی ہوگا، اس کو ہم دہرا دیتے ہیں کہ دو عورتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئیں اور ان دونوں کے پاس ایک بچہ تھا، اور اس میں دونوں عورتیں یہ دعویٰ کر رہی تھیں وہ بچہ ان کا ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ جی ٹھیک ہے، اس بچے کو تلوار لے کر آؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، ایک ٹکڑا ایک عورت لے جائے، دوسرا ٹکڑا دوسری عورت لے جائے۔ اور پھر ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا کر دیا جائے، اور دوسری عورت نے کہا کہ نہیں ایسا مت کیجیے۔ حضرت علی نے فیصلہ یہ فرمایا کہ جس عورت نے منع کیا تھا یہ کرنے سے، اصل میں اس ماں کی محبت تھی اپنے بچے سے، اور وہی اصل ماں تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور بڑا اہم مقام ہے، یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کو یہ واقعہ بھی یہاں پر کیا ہوا تھا۔ مقام بیت التشت جو ہے اس مقام کا نام ہے، اور یہاں پر ہوا یہ تھا کہ ایک بہن بھائی آئے جو یہاں پر رہتی تھی، وہ اپنے دو بھائیوں کے ساتھ یہاں پر آئی، بالکل، اور وہ امام علی کے پاس اس کا جو پیٹ تھا وہ بڑھ چکا تھا، تو اس کے جو بھائی تھے وہ یہ سمجھے تھے کہ اس عورت نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اسے جو ہے وہ بچہ جننے کی وہ کیفیت میں ہے، اور وہ لوگ اپنی بہن کو قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اس نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے اور ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایسا ہو۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بہن کو قتل کر دیں گے، لیکن پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جائیے اور ان سے اس معاملے کا ذکر کیجیے۔ جب حضرت علی کے پاس وہ عورت آتی ہے اور وہ بھائی آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی اس کی کیفیت دیکھتے ہیں اور وہ اس سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ اب وہ سوال وہاں پر جتنے لوگ تھے کھڑے سن رہے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت علی امام علی کرم اللہ وجہہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں اس سے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر کے پاس کوئی پانی والی جگہ ہے، کوئی پونڈ ہے، کوئی لیک ہے، اور کیا تم ادھر جا کر کبھی نہائی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں بالکل، میں رات کے وقت جو ہے وہاں پر جاتی ہوں کیونکہ مجھے ایک کور مل جاتا ہے اندھیرے کا اور لوگ کوئی دیکھنے والے نہیں ہوتے، تو میں رات کے وقت وہاں پر جا کر نہاتی ہوں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے بعد سچویشن ان کے پاس کلیئر ہو گئی۔ اب مائنڈ میں آپ سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ دائی کو بھی بلوایا اور اس سے اس عورت کو ایگزامن کروایا، اس نے کہا کہ ہاں یہاں پر اس کے پیٹ میں کچھ ہے ایسی چیز جو کہ ہل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی بچہ ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ وہ کسی پانی پہ جاتی ہے نہانے، اور اس نے کہا کہ ہاں جی بالکل میں پانی کے پاس پانی میں جاتی تھی نہانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی نے ایک جس کو ہم وہ کہیں گے ایک بڑی تشتری سی یا ٹب تھا جس کو تشت کا نام دیا جاتا ہے، وہ منگوایا اور اس کے اندر پانی ڈلوایا اور اس عورت نے بیٹھ جاؤ، اسی پونڈ کا، بالکل اسی پونڈ کا پانی منگوایا انہوں نے، کیونکہ وہ ان کے بس مائنڈ میں کچھ وزڈم تھا۔ بالکل، خیر اس عورت کو انہوں نے کہا کہ تم اس پونڈ میں بیٹھ جاؤ، اور وہ پونڈ جو تھا اسی جو بنائی ہوئی تھی ایک ٹب سا اسی پونڈ کی مٹی سے، اور وہ کچھ انوائرمنٹ انہوں نے پیدا کی جو اس پونڈ میں اس کو ملی تھی۔ اس کا وہ عورت اس پانی میں جا کر بیٹھ گئی تو اس کے پیٹ سے ایک لیچ جسے ہم کہتے ہیں وہ لیچ برآمد ہوا، بڑے اور اس پانی میں نکل آیا۔ ہاں، اچھے خاصے بڑی سائز کی، اور پتہ بعد میں یہ چلا کہ وہ جب بچی تھی چھوٹی تھی تو وہ اس پونڈ میں نہاتی ہوتی تھی، اس وقت سے کوئی لیچ جو تھی وہ اس کے پیٹ میں چلی گئی اور وہ اس کا خون چوستے چوستے اتنی بڑی ہو گئی کہ لوگوں کو بعد میں اس پر شک ہونا شروع ہو گیا کہ شاید اس کے تو پیٹ میں جو ہے وہ کوئی اولاد ہے، اور اسی وجہ سے پھر اس کے بھائی جو ہے وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے، مگر جب معاملہ آیا بارگاہ امام علی کرم اللہ وجہہ کے دربار میں تو پھر انہوں نے اپنی فہم و فراست سے، اپنی وزڈم سے اس معاملے کو بہت ہی احسن طریقے سے حل کیا
اور اس لڑکی کی بھی جان بچی اور اس کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ کس قدر ان کو اپنے جذبات پر، غصے پر قابو ہے، حالانکہ مطلب حیدر اقرار بالکل بالکل جنگوں میں ایسی کوئی جنگ نہیں تھی سوائے ایک کے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جس میں شرکت نہ کی ہو، اور اس جنگ سے بھی جو رہ گئے وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر رہ گئے کہ تم پیچھے رہ کر خیموں کا اور بچوں کا اور ان کا حفاظت پہ معمور ہو جاؤ۔ اور پھر یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے نا، تو ان کو اس عورت کی کیفیت دیکھ کے غصہ نہیں آیا فوراً، وہ نہیں، یہی تو فرق ہے ایک عام انسان میں اور ان میں، کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والے، فہم سے فیصلے کرنے والے، معاملات کو سمجھنے والے ہیں، اور اس کے بھائیوں، ان کے جو اس لڑکی کے بھائی تھے ان کا کیا تھا کہ بس ہم نے قتل کرنا ہے، لیکن پھر وہ سمجھانے والے کا بھلا ہو کہ اس نے سمجھایا اور حضرت علی کے دربار میں اچھا یہ ٹریننگ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ رہی ہے کہ ان کے پاس بھی مسجد میں آ کے ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا تو جو ہے وہ دل ایسا چاہ رہا ہے کہ میں کچھ غلط کام کروں، بالکل، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، یہ نہیں کہ اس سے منہ پھیر لیں یا کہیں جاؤ تم نے کیسی بات کر دی مسجد میں آ کر، تم نے کیا کہہ دیا، وہ کہتے ہیں ادھر آ کر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ تم، تو وہ کرنے والا ہو ٹریننگ اور یہ ہوں شاگرد، تو پھر علم کا کیا عالم ہوگا۔ پھر کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر۔ یہ بھی ایک خاص مقام ہے مسجد کوفہ کا، اور یہ ہے مقام نبی اللہ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مقام ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا تھا، وہ اس مقام پر وہ معافی مانگی گئی تھی، اور وہ جو قرآن میں دعا آتی ہے ان کی معافی کے حوالے سے، وہ دعا یہاں معافی کے حوالے سے مانگی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا تھا۔ یہ ہے وہ مقام نبی اللہ آدم علیہ السلام۔ دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت اس وقت ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، اور اس گھر میں آپ کی وہ جگہ بھی ہے جہاں پر آپ کے جسد خاکی کو غسل دیا گیا تھا، آپ کو کفن پہنایا گیا تھا۔ تو آئیے ہم آپ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور یہ مسجد کوفہ کے بالکل عقب نہیں ہے، بالکل اس کے ساتھ ہے، 1 منٹ کی واک ہے یہ گھر مسجد کوفہ سے۔ جو بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ یہاں کی زیارت بھی ضرور کرتے ہیں اس جگہ کی۔ آئیے پہ ہے حسین نظارہ علی۔ اب اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ اس گھر کو اپنی اصلی شکل میں ہی رکھا گیا ہے، اور ظاہر ہے جو اس کی دیواریں ہیں، جو دروازے وغیرہ ہیں، ان سب کو رینوویٹ تو کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس کی جو ساخت ہے وہ بالکل وہی ہے جو کہ اس زمانے میں تھی۔ بالکل کوئی کمرے بڑے نہیں کیے گئے، کسی میں کوئی ایکسٹینشن کچھ نہیں کیا گیا، جو جیسے کمرے ہیں کہا جاتا ہے کہ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اچھا، اور بہت ایک سادہ سا یہ ایک مکان کہہ لیجئے اس کو، ظاہر ہے اب تو یہاں پر بہت ساری چیزیں لگا دی گئی ہیں، پہلے تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے تھے۔ ہم شروع کرتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کا جو ایک چھوٹا سا کمرہ جو ان کے لیے مختص کیا گیا تھا، وہ یہ کمرہ ہے جہاں پر یہ دونوں رہا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ جگہ، یہ ایک چھوٹا سا کمرہ جو کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے مختص کیا گیا تھا، وہاں پر ہوتے تھے یہ۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر ظاہر ہے وہ کھیلتے بھی ہوں گے، سوتے بھی ہوں گے۔ یہ ہے وہ خوبصورت سی جگہ۔ آئیے اب آپ کو آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ جو راستہ ہے یہ جاتا ہے اس طرف، اور یہاں پر آپ کو اس بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آئے گا، واشنگ اینڈ شراؤڈنگ امام علی's باڈی پیس بی اپون ہم، یعنی کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، انہیں شہید کیا گیا تھا، تو اس کے بعد اس جگہ پر ان کو غسل دیا گیا تھا، ان کو کفن پہنایا گیا تھا، اور جو اصل مقام ہے وہ یہ مقام ہے جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کو یہ ایک جالی سی بنا کر بند کر دیا گیا ہے تاکہ محفوظ رہے، اور لوگوں کو بھی ڈسٹنگوش کرنے میں آسانی ہو کہ یہ وہ مقام ہے، ورنہ لوگ ادھر ادھر کی جگہ کو سمجھتے کہ شاید وہاں پر غسل دیا گیا، تو یہ وہ اصل مقام یہ ہے غسل ہوا جہاں پر غسل دیا گیا تھا۔ اور اس کے پھر سامنے بالکل ایک کمرہ ہے کارنر میں سلانٹنگ ڈائگنلی، کفن، اور اس کمرے میں جو ہے وہ کفن پہنایا گیا امام علیہ السلام کو۔
یہ وہ کمرہ ہے اور اندر اس وقت لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، تو ہم بہتر ہے کہ اس کمرے کے اندر ہم نہ لے کے جائیں. لیکن یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کے اندر کفن پہنایا گیا تھا. پھر اس سے آگے اگر ہم چلیں تو یہاں پر یہ ایک کنواں ہے، اور یہ بھی اسی وقت کا، اسی زمانے کا کنواں ہے. اور اس کنویں کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی اس وقت سے لے کے اب تک اس کا پانی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، خراب نہیں ہوا ہے یہ کنواں. ٹیسٹنگ باقاعدہ ہاں کی جاتی ہے اس کے اوپر، پانی کے اوپر، لیکن یہ کنٹامینیٹڈ نہیں ہے بالکل. تو یہ پانی جو ہے وہ ابھی بھی قابل استعمال ہے. اور یہ ہے وہ چھوٹی سی جگہ جہاں پر وہ رہا کرتے تھے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ امام علی فیملی ہوم ان دا ویل، وہ جو کہ دنیا کی برگزیدہ ترین ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ اس جگہ پر رہا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی جگہ. اور اس وقت وہ خلیفہ تھے. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ یہ دارالحکومت تھا. بالکل، یہ شہر جو ہے وہ دارالخلافہ تھا اور وہ اس وقت حاکم تھے اور اتنی چھوٹی سی جگہ پر. اور خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. ان کے وہ پھول، جو دو باغ کے پھول جس کو ہم کہتے ہیں، حسن حسین، امام حسن اور حسین علیہ السلام، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب وہ نماز سجدہ کیا کرتے تھے اور وہ ان کے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے تو وہ سجدہ لمبا کر دیتے تھے اپنا، کہ جب ان دونوں کی مرضی ہوگی تو یہ میرے کندھے سے اتریں، میں ان کو خود اتاروں گا نہیں. تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی نسبت جڑی، اور اس کے باوجود اس قدر سادگی. اور یہ ہمارے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بہت کچھ ہے اس میں. یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے. قاضی بھی فیصلے بھی ان کے مانے جاتے تھے، اور پھر کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا تھا کہ کوئی اعتراض کرے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جس وزڈم اور جس جانبداری، غیر جانبداری کے ساتھ وہ فیصلے ہوتے ہیں، اس میں دونوں پارٹیوں کو خاص طور پر سننا، دیکھنا ان کے بارے میں، پھر اس کے بعد رائے قائم ہوتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک پارٹی کو سن کر فیصلہ سنا دیا. آئیے، یہ ہے جگہ جہاں پر اس گھر کا اختتام ہے. ظہور وہ بھی دوبارہ علی. اب ہم اس گھر سے باہر آئے ہیں اور یہاں پر باہر کی جانب یہ نلکے لگائے گئے ہیں جس میں اسی کنویں کا پانی ہے جو آپ آ کر پی سکتے ہیں. اور یہ پانی ہم بھی پیئیں گے. پیئیں گے. کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹ اس کا تھوڑا سا فرق ہے اور ٹھنڈا بہت ہوتا ہے، تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسے لگتا ہے جس طرح وہ منرلز والا اور وہ جو تھوڑا سا ہارڈ واٹر جو تھوڑا سا فرق پانی. بالکل یہ ہمارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے. اس مقام کے باہر ہم موجود ہیں کہ جہاں پر ایک نفرت کی آگ میں جلنے والے نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حملے کا نشانہ اس وقت بنایا، اپنی نفرت کا، اپنے غصے کا نشانہ اس وقت بنایا جب وہ نماز ادا کر رہے تھے. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ان سے براہ راست لڑنے جائے گا تو جیت تو سکے گا نہیں. حیدر کرار کسی وجہ سے ہی ان کو کہتے ہیں، تو ایسے وقت پر ان پر حملہ کرو کہ وہ جواب نہ دے سکیں. اب اس مقام پر میں آپ کو لے کر جاتا ہوں. یہاں پر مردوں کے لیے یہ جگہ ہے، عورتوں کے لیے الگ انٹرنس ہے، تو میں آپ کو لے کر جاتا ہوں. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ. یہ ہے وہ مقام، وہ مصلی جہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز پڑھایا کرتے تھے. اور پھر وہ شخص جس کا نام ابن ملجم تھا وہ یہاں پر آیا اور اس نے ان پر حملہ کیا. یہ وہ جگہ ہے، نماز کی جگہ، اس کو کور کر دیا گیا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز پڑھایا کرتے تھے. تمام لوگ ان کی پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اور یہاں پر اس مقام پر حضرت علی نماز ادا کر رہے تھے کہ جب ابن ملجم نے ان پر حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں پھر ان کی شہادت ہوئی تھی. یہ ہے وہ مقام. علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین. اس مقام پر آ کر ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم 4 خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے 3 خلفائے راشدین کو شہید کیا گیا تھا. یہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اسلامی تاریخ ہمارے بزرگوں کی، ہماری بڑی بڑی ہستیوں کی شہادتوں سے بھری پڑی. اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جب ہم کسی بڑے شخص کو،
کسی ایسے شخص کو کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں میں پھیلا رہا ہو، اسے اپنی نفرت کی وجہ سے اس کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، اس کو شہید کر دیتے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ اسلام میں بہت مرتبہ تو مسلمانوں کا مقابلہ غیر مسلموں سے بھی ہوا، مسلمانوں میں اندر بھی سازشیں ہوئیں، بٹوارے ہوئے، ایک دوسرے سے دوریاں ہوئیں۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ ان دوریوں کو ختم کیا جائے، محبتوں کو بڑھایا جائے، چاہے وہ کوئی بھی مسلک ہو، چاہے وہ کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، چاہے وہ کسی بھی عقیدے کا ماننے والا ہو، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہے، وہ مسلمان ہے، اور وہ مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کا ہی مستحق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان اور اس کی عزت اور اس کی آبرو کو حرام کر دیا گیا۔ معاملہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے درمیان محبتوں کو بڑھانا ہے، اتحاد کو بڑھانا ہے، جبھی مسلم ایک ہو پائیں گے حرم کی پاسبانی کی۔ علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط